السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام ستارے کامراز کے۔ آج جس ستارے کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ ایک ادیب، شاعر اور مصنف ہے۔ ان کا تعلق بارہمولہ کے کانسپورہ سے ہے اور وہ ایک ریٹائرڈ DYSP بھی ہے۔ تو میری مراد ہے جناب رشید کانسپوری صاحب سے۔ رشید صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ رشید صاحب، پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ محکمہ پولیس میں آپ ایک گیزٹڈ آفیسر تھے، اور پولیس اور ادب یہ تو کچھ دو متضاد چیزیں لگتی ہے، تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو روشنی ڈالیں کہ بحیثیت پولیس آفیسر آپ ادب میں کیسے آ گئے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین کو میری طرف سے پیار بھرا، محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انظر صاحب، یہ ایک ہمارے دماغ میں ایسی بات بیٹھ گئی ہے کہ جو ہم نکال نہیں پا رہے ہیں کہ ادب اور پولیس، ہم ڈرتے ہیں پولیس کا نام سن کے کہ پولیس میں ادب کیسے آ گیا یا کیسے آ رہا ہے، یا پولیس میں کام کرنے والے اہلکار، پولیس میں کام کرنے والے لوگ کیسے ادب میں آتے ہیں۔ ان کو ٹائم، آپ کا مطلب وہی ہے کہ آپ کو ٹائم کیسے ملتا ہے۔ پولیس میں کام کرنا اتنا سخت نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو عرض کروں، اگر ہم اربن ایریاز میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو وہاں پہ بے شک ٹائم بہت کم ملتا ہے ادب کی طرف، لیکن پھر بھی ہم صبح 9 بجے سے شام کے 8 بجے 9 بجے تک بزی رہتے ہیں۔ 9 بجے کے بعد ہم 1 گھنٹہ مطالعہ کے لیے یا لکھنے یا پڑھنے یا ادب سے وابستہ کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں، 24 میں سے 1 گھنٹہ تو ہم اس کے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ جب ہم رورل ایریاز میں آتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں 4-5 بجے کے بعد کوئی سڑک پہ چلتا ہی نہیں ہے، وہاں کافی ٹائم ملتا ہے کام کرنے کا۔ چونکہ خوش قسمتی کی بات ہے، پہلے میں سری نگر میں رہا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 1982 میں پولیس میں آ گیا ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ جی۔ اس سے پہلے میں نے ایز پٹواری ٹریننگ کی 7-8 مہینے، وہ ادوہرا چھوڑ کے پھر میں آ گیا پولیس میں۔ تو پولیس میں ٹریننگ اور پھر پریکٹیکل، اور اس کے بعد میری پوسٹنگ رہی سری نگر سٹی میں، وہاں میں بہت بزی رہتا تھا۔ 1982 سے 1996 تک مجھے کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ بیچ میں تو ٹریفک کا پیریڈ بھی آ گیا، ٹریفک میں بھی میری تعیناتی رہی، تو مجھے بہت کم ٹائم ملتا تھا لکھنے پڑھنے کا۔ لیکن 1996 میں میری ٹرانسفر ہو گئی کرائم برانچ میں، چونکہ کرائم برانچ میں لا اینڈ آرڈر یا دوسرے مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہاں لکھنے پڑھنے کا کام ہی ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ 10 سے 4 ہے، 5 یا 6 بجے تک بھی کبھی بزی رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو میرے اندر سویا ہوا تھا، وہ شاعر یا قلم کار، وہ جاگ اٹھا، وہ بیدار ہو گیا، پھر میں نے قلم اٹھایا۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا جی۔ کہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو لکھنا اور جو شعر و شاعری جو ہے، ادب نوازی کا شوق جو آپ کو کالج کے دور سے ہی آپ کب کو تھا، تو اور کالج میں بھی آپ اس ادب سے بہت ہی گہری طریقے سے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ تو جب آپ محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گئے تو کیا آپ کا یہ سننے میں آیا کہ پھر وہ جو آپ کا جو ادبی جو سرگرمیاں تھیں وہ کچھ کسی حد تک تھم گئی؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ 1955 اسکول ریکارڈ کے مطابق، لیکن جو ہمارے گھر میں لکھا ہے، میرے دادا صاحب پڑھے لکھے تھے، اس پرانے زمانے میں انہوں نے مڈل پاس کیا تھا، حاجی غلام احمد لون صاحب، تو انہوں نے لکھا تھا کہیں پہ کسی کاغذ پہ میرا ڈیٹ آف برتھ، تو وہ ہے نومبر 1957۔ تو پھر ابتدائی تعلیم میری ہوئی کانسپورہ میں، چونکہ کانسپورہ 6 محلے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی۔ کانسپورہ، کرالہار، چنسوما، چک کانسپورہ، پاتھلا وغیرہ۔
تو ان دنوں چک کانسپورہ میں ایک سکول ہوتا تھا، پرائمری سکول، وہ بھی نیچے وہ گھر والے رہتے تھے، ایک سردار کا تھا، بیر سنگھ نامی ایک سردار کا، نیچے وہ خود رہتے تھے یا کچھ مویشی وغیرہ بھی رکھتے تھے اس میں، تو اوپر ایک ہال تھا، وہاں پہ ہم ایک ہی کمرے میں 6-5 کلاسز وہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے۔ ہمارے استاد کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، جنت الفردوس عطا کرے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ تھے دلنا کے غلام حسن وانی صاحب۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ غلام حسن صاحب جب دلنا سے ایک چک کانسپورہ آتے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے سے ایک راستہ جاتا تھا، اسی راستے سے وہ گزرتے تھے، تو جاتے وقت وہ وہاں میرے گھر والوں کو بلاتے تھے، تو میری ماں کو بولتے تھے اے اکچھی ٹھپکاک، ٹھپکاک مطلب چھوٹا بچہ تھا بہت پیارا 4 سال کا، تو مجھے لے جاتا تھا اپنے ساتھ، جہاں تک میں ان کے ساتھ چل سکتا تھا وہاں تک میں چلتا تھا، پھر جہاں میں رک جاتا تھک جاتا تھا وہاں مجھے وہ گود میں اٹھا کے سکول تک لے جاتے تھے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں چک کانسپورہ میں، 1 بجے ہم جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جب واپس آتے تھے 3 بجے مجھے نیند آتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں گئے وہ استاد؟ تو وہ وہاں کچھ اپنا کوٹ نیچے ڈال کے، ٹاٹ پہ ڈال کے اپنا کوٹ ڈالتے تھے، مجھے سلاتے تھے، اپنا رومال میرے منہ پہ رکھتے تھے، تو 4 بجے پھر اسی طرح ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر والوں کے حوالے کرتا تھا۔ یہ تھے ہمارے استاد۔ تو جناب ابتدائی تعلیم وہاں سے شروع کی، پھر مڈل 7ویں پاس میں نے کانسپورہ سینٹرل اسکول سے پاس کیا، پھر میں گیا دلنا۔ دلنا جب میں گیا 7ویں میں، تو یہ میرا بہت ہی اہم پیریڈ ہے، میری تعلیم کا بھی اور میرے ادب میں آنے کا بھی۔ وہاں پہ ان دنوں تھے نشاط انصاری صاحب، قاضی ہلال دلنوی صاحب، منظور دلنوی صاحب، سید محمد رضوی صاحب، شیر علی مشغول تو ابھی چھوٹے ہی تھے ایج سے لیکن لکھتے تھے، تو ان کے ساتھ میرا واسطہ پڑا۔ تو بات کیا ہوتی تھی کہ ان دنوں ٹیوشن جاتے تھے، سردیوں میں میں قاضی ہلال دلنوی صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا 8ویں یا 9ویں میں۔ جب میں دلنا پہنچتا تھا نیچے دکان پہ مجھے ڈاکیا ملتا تھا، وہ کہتا تھا او بیٹا آپ کو جانا ہے ہلال صاحب کے پاس؟ میں کہتا تھا ہاں جی ہاں۔ کہتا تھا یہ ان کے لیے ڈاک ہے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یا تو وہ کشمیری میں ایک پراگاش نکلتا تھا ایک اخبار، یا نگینہ انٹرنیٹ سماہی نگینہ ہوتا، وہ ان دنوں ماہوار ہوتا تھا، تو یہ ہوتا تھا۔ میں اس میں سب سے پہلے دیکھتا تھا کہ ہمارے بارہمولہ کا ہے اس میں کوئی رائٹر، کسی کا نکلا ہے، تو اس میں ہوتا تھا ہمارے ان دنوں جہاں تک مجھے خیال ہے غلام الدین غمگین صاحب، جی فکشن رائٹر ہیں، بہت ہی اچھے، بہت خوبصورت وہ افسانے لکھتے تھے، غلام نبی غمگین صاحب، نظر بونیاری صاحب اور قاضی ہلال دلنوی صاحب، متواتر ان کا لگاتار ان کے افسانے، ان کے وہ غزلیں وغیرہ یا نظمیں شاعری اس میں چھپتی تھی۔ میں کیا کرتا تھا 1-2 بار میں نے پڑھا راستے میں ہی، پھر جب وہ مجھے دیتا تھا کہ بھائی یہ لے جاؤ یہ میگزین، یہ ہلال صاحب کو دینا، میں ہلال صاحب کو اس دن نہیں دیتا تھا بلکہ میں اپنے گھر لاتا تھا ساتھ، میں دوسرے دن میں ان کو دیتا تھا، یہ میں خود پڑھتا تھا۔ لیکن یہ جو 3 نام میں نے بتائے، غلام نبی غمگین صاحب، راجہ بونیاری صاحب اور قاضی ہلال دلنوی صاحب، ان کا تو میں ریگولرلی اور بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور میں بہت خوش ہوتا تھا کہ ہمارے بارہمولہ میں بھی کوئی ہے لکھنے والا جس کا کوئی وہ قلم پارہ کسی اخبار میں یا کسی رسالے میں چھپتا ہے۔ اس کے بعد تو انہی دنوں مجھے دماغ میں آ گیا کہ میں نے کہا ذرا میں بھی ٹرائی کروں، میں بھی لکھوں۔ ایک بار میں نے ایک غزل لکھی، کچھ اشعار 2-4 لکھے، تو میں نے ڈر کے ان دنوں میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ دلنا جو آج کل ہائر سیکنڈری ہے، ان دنوں ہائی اسکول ہوتا تھا، تو وہاں میں نے میٹرک پاس کیا، تو میں آ گیا ہائر سیکنڈری بارہمولہ، پی یو سی، ان دنوں پی یو سی ہوتا تھا، تو پی یو سی یہاں سے میں نے پاس کیا، پھر گیا میں کالج۔ تو میں نے یہ غزل دکھائی ہلال صاحب کو، ہلال صاحب نے جب دیکھا کہا بہت اچھا آپ لکھتے ہیں، بہت اچھا، آپ ایک تو مطالعہ کیجئے اور کنٹینیو رکھیے، مشق کرتے رہیے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی یہ مشق جاری رکھی، لیکن جو یہ شعر میں نے لکھے تھے یہ ہلال صاحب نے دیکھے تو انہوں نے ایک بھی لفظ اس پہ میرا نہیں رکھا بلکہ پورا چینج کیا، لیکن میری زبردست حوصلہ افزائی کی، اور انشاءاللہ وہ جب تک پچھلے سال وہ رحلت کر گئے تب تک ان کا وہ دست شفقت میرے سر پہ رہا۔
تو جب میں کالج آ گیا تو پہلے ہی سال میں کالج میگزین، آپ کو معلوم ہی ہوگا انظر صاحب کہ وہاں پہ ورمل نام کا رسالہ نکلتا تھا، تو کشمیری سیکشن کا میں 3 سال رہا ایڈیٹر۔ انہی دنوں ریڈیو کشمیر میں یوانی سروس شروع ہو گئی، کسی طریقے سے مجھے یوانی سروس میں وہ رابطہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو وہاں ان دنوں تھے لسکول صاحب، لسکول صاحب تھے انچارج یوانی، جو بعد میں ڈائریکٹر بھی بنے تھے ریڈیو کشمیر کے، ریڈیو کشمیر کے بھی تھے وہ۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اس کے بعد دوسرے بھی کچھ آگے ڈائریکٹرز وہاں پہ جیسے بشارت صاحب تھے یا وہ رازدان صاحب تھے وغیرہ، تو انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ تو 1981 تک میں لکھتا رہا، 1981 تک میں یوانی پہ بھی اپنے پروگرامز دیتا تھا۔ تو انہی دنوں یہاں پہ دلنا میں دائرہ ادب دلنا مارز وجود میں نشاط انصاری صاحب نے لایا تھا، تو انہوں نے تمام دلنا کے تمام شعراء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، تو مجھے بھی بلایا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی لکھتے ہیں، پھر میں کنٹینیو لکھتا گیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی لکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی اس میں شامل کیا، اور آج تک میں بالکل اس کا ممبر بھی، اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا وغیرہ، تو وہ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد جب میں پولیس میں آ گیا، اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، تو 1982 سے جنوری 1982 میں گیا اپنے اس میں محکمہ مال میں ایز پٹواری۔ تو 1982 اگست سے لے کے 1996 تک بالکل بھی مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے بالکل کچھ نہیں لکھا، بلکہ یہ مان لیجئے کہ میں اس سے بالکل کوئی ٹچ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہا۔ جب میں کرائم برانچ میں گیا 1996 میں، تو پھر میں نے قلم اٹھایا، وہاں پہ لکھنا پڑھنا ہی ہوتا تھا، تو میں نے بھی وہ قلم اٹھایا، اور اندر کا وہ لیکھک جاگ گیا، وہ بیدار ہو گیا، تو پھر میں نے شروع کیا۔ 1996-97 میں میں نے پہلے شاعری کی تھی ابتدائی دور میں، تو وہ مجموعہ میں نے چھاپا خمیر خواب کے نام سے، وہ کشمیری میں ہی تھا۔ اس کے بعد ٹی وی باعث عذاب، وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا میں نے ٹرانسلیشن کیا کشمیری میں۔ اس کے بعد سوگات میرا دوسرا شعری مجموعہ آ گیا۔ تو میری ایک اور کتاب تھی ظالمین اچھر۔ پھر اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے لکھا گل تو بلبل۔ گل تو بلبل، ہاں جی، گل تو بلبل کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، بال ساہتیہ پرسکار۔ تو یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ نارتھ کشمیر میں پہلا قلم کار ہوں جس کو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے سب سے پہلے، بلکہ میرے خیال میں ابھی بھی کسی کو نہیں ملا ہے یہاں ہمارے بارہمولہ یا کپواڑہ میں بال ساہتیہ پرسکار۔ تو پھر غباری خاطر بھی ٹرانسلیشن کیا، پھر میرے خیال میں 25 سے 30 کتابیں میں نے لکھی ہیں آج تک۔ اردو میں نے لکھا ہے درد دہلوی، ان کی شخصیت، ان کی شاعری پہ۔ قاضی ہلال دلنوی، چونکہ ان کا مجھ پہ بہت احسان ہے، بہت احسانات ہیں، تو ان کی زندگی اور ان کے شاعری پہ بھی میں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ میں نے سماجیات، چونکہ سوشالوجی یہاں تو ہمارے علمی کتابیں ہیں نہیں، سماجیات میں نے کتاب لکھی ہے، وہ آ رہی ہے ابھی، وہ پریس میں ہے۔ تو اس سے پہلے نفسیات، تکیہ نفسیتی بیماری، ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد ہے تعلیمی نفسیات، گل وائر ہند، حکایت کشمیر۔ تو ایک ہے سگر کیوں تاش، ویشی سعید، آپ نے ابھی میں نے ذکر کیا، آپ کی جو کتابیں 2 درجن سے زیادہ ہے، 30 سے بھی زیادہ ہی ہوں گی۔ تو ویشی سعید، جن کا ابھی میں نے وہ نگینہ کا ذکر کیا، وہ اس کے ایڈیٹر ہے، مالک بھی ہیں، تو ان کی میں نے 52 افسانے ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے کشمیری میں، وہ چھپ کے آئی ہے، اس کا نام ہے سگار کی اتاش۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ان کے ناولٹس، 7 ناولٹ ہیں ان کے، تو کن کن ان نام کی کتاب میں وہ درج ہے، تو وہ بھی چھپ کے آ گئی ہے، وہ بھی اس وقت میزان پبلشرز بٹمالو کے پاس اویلیبل ہے۔ ہن ہن دگ،
اس میں اپنے نور شاہ تو بہت بڑے فکشن نگار ہیں، ان کے چیدہ چیدہ افسانوں کے ترجمے ہیں، اس میں ترجمہ ہے اس ہن ہندگ میں. تو اس طرح 25. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے رشید صاحب جی کہ جب ایک پولیس افسر کی ٹریننگ ہوتی ہے جی تو اس ٹریننگ میں انہیں ایک ان کا ایٹیچیوڈ کو بنانے کے لیے، ان کو سخت بنانے کے لیے ان کو ایک غیر ادبی جو لینگویج سکھائی جاتی ہے. لیکن بحیثیت ادیب جو ہے آپ جب اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ادیب کے طور، بحیثیت شاعری کے طور مانے جاتے تھے، کیا آپ کو اس کی پیزیاری ہوتی تھی اس چیز کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں انظر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹریننگ ہماری سخت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو زبان کا مسئلہ ہے یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ملزم آتا ہے آپ اس کے ساتھ، بلکہ آج کل ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی دی جاتی تھی، وہ ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کیا ہے، جب سے تعلیم یافتہ لوگ آئے ہیں پولیس میں، یہ بہت ہی با اخلاق بچے ہیں، بہت ہی با اخلاق آفیسرز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں IAS IPS KAS KPS وغیرہ، یا اگر ہمارا کانسٹیبل بھی ہوگا وہ بھی کم سے کم گریجویٹ ہوگا. تو اس لیے وہ بد اخلاقی وغیرہ، وہ تیز کلامی، ترش کلامی، ہاں اب تو وہ کہتے ہیں کہ وردی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کو عطا کی ہے، یونیفارم، وہ بیلٹ وغیرہ، تو یہ اسی کا وہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انہوں نے دعا کی تو یہ روب داب اس میں چلتا ہے. ادروائز وہ غیر اخلاقی باتیں وہ نہیں نہ سکھاتی ہیں نہ کہی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ بحیثیت ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہمارا پولیس ہو ایک انسان دوست پولیس بنے، عوام دوست بنے. بالکل. کیا ایک ادیب جو ہے، جو ایک ادب ہوگا کہ وہ اس میں کتنا اثر کر سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے نفسیات کی نفسیاتی بیماری کتاب لکھی ہے. جب میرے پاس کوئی ملزم آتا تھا یا کوئی اپنی وہ سائل آتا تھا اپنی اپلیکیشن لے کے، میں دیکھتا تھا اس میں کیا پرابلم ہے، اسے کیا ہے، کس طرح ہے، پھر اس کو کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ میں نے نفسیات تو پڑھا ہے، MA کیا ہے میں نے نفسیات میں. تو اس کا درد، اس کی تکلیف میں انالائز کرتا تھا، پھر سائیکولوجیکلی اس کا علاج بھی کرتا تھا. جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں بھائی یہ بیمار ہے، اس کو ہمیں ہسپتال لے جانا چاہیے، وہ ہسپتال لے جاتے تھے. جہاں اس کو کاؤنسلنگ، میری کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کسی کے کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو کاؤنسلنگ کر کے اس تکلیف سے دور کرتے تھے. باقی رہی دوسری بات کہ کوئی دو آدمی آپس میں جھگڑا کرے، لڑائی کرے، چوری ہو جائے، لا اینڈ آرڈر ہو، وہ اسے ہٹ کے نہیں. ایکچولی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس پولیس نہیں کرتے ہیں، ہم ایک بہل پائی جیسے مولانا بہل پائی ادیب اور ایک پولیس افسر، یہ دو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم وہ اس طرف نہیں جا کر رہے ہیں. تو میری یہ جو ہے آپ کے سامنے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے آپ کو ایک سائٹیشن جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام کشمیر کی طرف سے شرفی کشمیر عطا کی گئی. تو اس بارے میں آپ کو ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا تھا وہاں پر. جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام، آپ کو معلوم ہوگا جی ادبی مرکز کمراز کے بعد سب سے بڑی تنظیم ہے اور کام کرنے والی تنظیم ہے. تو انہوں نے میرا کام دیکھا، انہوں نے میری کتابیں دیکھی، پھر انہوں نے میرے انعامات بھی دیکھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو ایک دن ان کا پریزیڈنٹ سرپرست ہے ڈاکٹر شبنم رفیق، تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہا آپ کو ہم 2019-2020 کے لیے شرفی کمراز کے لیے چن رہے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، شرفی کشمیر. تو میں بہت خوش ہو گیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ اگر آپ نے مجھے اس سامان آپ مجھے بخش رہے ہیں تو اس قابل مجھے سمجھا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو پچھلے 2 مہینے پہلے وہاں پہ ایک فنکشن ہو گئی، تو اس فنکشن میں مجھے یہ شرفی کشمیر ایوارڈ ملا. تو اس کے لیے انہوں نے میرا جو کام ہے، جو میں نے کام کیا ہے ادب کے تئیں،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ انعام مجھے دیا۔ آپ نے تو ادبی دنیا میں بہت سارے اعزازات آپ کو دیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے۔ ہاں بالکل، وہ تو بہت بڑی اس کے بعد جموں کشمیر محکمہ اطلاعات کی جانب سے مجھے وہ آپ کا ساہتیہ اکیڈمی ہوگا، تو آپ نے جو آپ عرض کیا بتا رہے تھے ناظرین کو ہمارے کہ وہ گل اور بلبل کی کتاب، بچوں کی کتاب ہے۔ جی 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 جی۔ اب بچوں کی دوسری اور کتاب آ رہی ہے گل وائر ہیڈ۔ تو پھر جموں کشمیر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مجھے جو میں سب سے بڑا انعام سمجھتا ہوں، جو میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے وہ انعام ملا ہے، کیونکہ وہ کسی قداور ہستی کے ساتھ اس کا نام وہ جڑا ہوا ہے، وہ ہے خلعت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑھیا۔ تو پھر ملا ہے خلعت مہجور، یہ اپنی فاضل کشمیری ایوارڈ، دلی سے ہے بارگاہ سخن ہے، وہاں ایک تنظیم، اردو تنظیم ہے، انہوں نے دیا ہے مجھے عبد الوحید میموریل ایوارڈ، یا اسی طرح بہت سارے ایوارڈز ہیں، جیسے نگرا انٹرنیشنل ایوارڈ 2 بار مجھے ملا ہے۔ یہ اپنا بیسٹ ٹرانسلیشن ایوارڈ یہاں پہ کسی تنظیم نے دیا ہے، لوکل تنظیم نے۔ حکیم منظور ایوارڈ ملا ہے، احد صاحب سوپور ایوارڈ ملا ہے، تو بہت سارے ایوارڈز ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں جو لکھتا ہوں تو چلو اس کی کہیں پہ پذیرائی ہو رہی ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ مجھے رشید صاحب ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے مطلب یا پہلے جو ریٹائر بھی ہوئے ہیں، کون کون سے پولیس افسر جو رہ چکے ہیں جو ہمیں شاعر اور ادیب رہ چکے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نام لوں گا پیر حسن انظر صاحب کا۔ جی جی جی۔ اردو میں بھی لکھتے ہیں، کشمیری میں بھی لکھتے ہیں۔ یہ میں یہاں پر تھوڑا سا بتاؤں گا، ایک دن مجھے دوردرشن والے فون کر رہے ہیں، جی انظر صاحب ہے، میں نے بتایا ہاں جی بول رہا ہوں، بتایا کہ آپ کی چیک یہاں پر بنی ہوئی تو آپ آئیے تو چیک لے لیجیے۔ میں نے بتایا میں نے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں دیا وہاں پر، نہیں آپ مشاعرے میں تھے پچھلے مہینے، میں وہ انظر نہیں ہوں۔ جی آپ تو بنیادی طور پہ وہ پیر حسن انظر صاحب تھے، ہمارے ایس پی تھے، ایس ایس پی ریٹائر ہو گئے۔ وہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور 2 شعری مجموعے، کشمیری میں ایک اور اردو میں ایک شعری مجموعہ ان کا آیا ہے مارکیٹ میں۔ یہاں بارہمولہ میں ہمارے تعمیل بشیر صاحب، جی تعمیل بشیر ایک کتاب تو ان کی بھی آئی ہے، تو آپ پتہ نہیں کہ ان کے وہ گھٹنوں میں زنگ لگ گیا ہے، اب نہیں لکھتے ہیں، یہ لکھتے بھی ہیں تو لیکن مارکیٹ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ جی جی۔ اور ہمارے شیر خان ایک ڈی ایس پی ہے ریٹائرڈ، تنہا شہل پوری، ان کی کوئی 12-13 کتابیں انہوں نے لکھی ہے، لیکن ابھی مارکیٹ میں 2 آ رہی ہیں، تو ابھی وہ باقی زیر طباعت ہے، زیر ترتیب ہے۔ ہمارے ہیں شبیر صاحب، شبیر احمد صاحب آخون ہے، وہاں وہ ڈی ایس پی رہے ہیں، بالی ہیرن کے، وہ لکھتے ہیں لیکن انگلش میں لکھتے ہیں۔ ہمارے منہا صاحب آپ تو جانتے ہیں، آئی جی پی تھے وہ جموں کشمیر پولیس میں، تو وہ لکھتے ہیں اس میں اردو میں، یا ان کے بھائی ہے انجم صاحب، محمد امین انجم صاحب، وہ بھی شاعر ہیں، تو بہت سارے ہیں ایسے۔ تو اب میں چونکہ ناظرین ہمارے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، میں آپ سے ابھی گزارش کروں گا کہ اپنی غزل کے چند اشعار جو آپ کو بہت دل کے قریب ہو، کوئی غزل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن آج تو یہ ماہ سیام کے متبرک چل رہے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو کچھ نعتیہ سناؤں جناب۔ ارشاد۔ بہت بہت جی جی۔ ترنم تو میں بہت کم میں ہی کرتا ہوں، لیکن یہ ایک تضمین ہے، یہ ترنم سے ہی پڑھی جائے گی۔ لفظاً عنوان نور نبی، لفظاً عنوان نور نبی، ورکن پران نور نبی، ہر سو تابان نور نبی، نور درخشان نور نبی، عرشک مولا پان پران، بلغ العلا بکمالہ۔ بہت اچھا۔ پریزلا چھن آفتاب تیوت، مشک ژھٹ من گلاب تیُتھ،
تھدِ تھوٚد عٲلی جِناباتیوٗت شاہے عرب لاجواباتیوٗت عالم صبح شام وظیفہ پران کشفت تجا بجمالہ بہت بڑھیا بہت بڑھیا. مشتاق حور غلمان ملک خاک مدینہ یوٚد ژٕ ملک مشتاق حور غلمان ملک تابع عرشو فرش فلک دٲدۍ لدا ؤلۍ ؤلۍ ژٕ بلک خاکہِ مدینہ یوٚد ژٕ ملک سبحان اللہ. تتھ بُتھ رٲژ شفاعت حران حسنت جمیع خصالہ پان آلناوان زرزرات گتھ کران چھُس دۄہ کیو رات وصف گنزراوان شش جہات رحمت بٲگران عٲلی ذات پان پران یسٕے چھُ یہِ رحمان صلو علیہ دائمان صلو علیہ دائمان وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق امام. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ہی اچھا کلام تھا آپ نے کیا تھا. چونکہ جو آپ نے ابھی جو بتایا کہ آپ نے کل ملا کے کوئی 35 کتابوں کے مصنف ہیں آپ. جی جی جی. کیا ابھی آپ کہیں کوئی ابھی زیر تحریر ابھی ہے؟ جی میرے پاس ہے اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی ترجمہ ہے، حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے قاضی منظور مونوگراف، ملون اچر. اس میں چیدہ چیدہ جو ہمارے واقعات ہیں جی جی اسلام میں آئے ہیں تو وہ اس میں ہے. انشاءاللہ جلدی عنقریب وہ بھی آتی ہے. اسلامی کہانیاں ہیں ایک اور کتاب، تو انشاءاللہ وہ بھی میرے خیال میں 1-2 مہینوں میں وہ 4-5 کتابیں بھی آئیں گی. تو سماجاتک بنیادی انہار کتاب بھی آ رہی ہے. تو اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ گل وائر بچوں کے لیے ایک اور کتاب آ رہی ہے. کل ہی آئی ہے حامدی کشمیری صاحب کا ناولٹ، انہوں نے لکھا ہے پادشاہیوں کا شہر، تو میں نے چھائن ہند شہر اس کا نام رکھا ہے، تو وہ بھی کل ہی آئی مترجمہ ہے. جی جی. تو یہاں پہ میں پھر یہ عرض کروں کہ ناولٹ لکھنے کا یا ناولٹ کا وہ ترجمہ ابھی تک وہ انٹروڈیوس ناولٹ کشمیری زبان میں نہیں ہوا ہے. شاید میں یہ پہلا قلم کار ہوگا یا ترجمہ کار ہوگا کہ جس نے یہ ناولٹ پہلی بار 8 ناولٹ میں نے لکھے ہیں اردو سے کشمیری میں ٹرانسلیٹ کیا. تو اردو میں آپ نے کچھ لکھا؟ اردو میں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو میں نے درد دہلوی شخصیت اور فن لکھا ہے، دوسرا قاضی ہلال دلنوی زندگی اور شاعری، اور کبھی کبھی بہت کم میں لکھتا ہوں شاعری اردو بہت کم اردو میں. جی 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 جی. کیونکہ میرا زیادہ تر فیلڈ ہے کشمیری ہی، تو کشمیری میں ہی اپنی مادری زبان ہے، ہمیں اس کو فروغ دینا ہے، بہت بڑی بات ہے. تو میری گزارش ہے، یہ جو ہماری نئی پود ہے ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ پڑھیں. یہ مت سوچیں کہ کشمیری یہ کوئی ہے. ہمیں بھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کیا، انظر صاحب اگر مجھے کوئی کتاب دیتا تھا یا میں دیتا انظر صاحب کو کوئی کتاب، یہ لیجیے کتاب، وہ کہتے تھے یہ کس زبان میں؟ کہتا تھا کشمیری. نہیں کشمیری نہیں. کشمیری کوئی ڈرنے والی لینگویج نہیں ہے، ڈرانے والی کوئی لینگویج نہیں ہے. یہ بالکل میٹھی زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے. اپنے ماں نے یا اپنے دودھ کے گھونٹوں کے ساتھ ہمیں پلایا ہے. ہمیں اس کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. جی جی جی. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے ستارے جناب رشید کانسپوری صاحب. رشید صاحب، آپ کا جو کتابوں کا جو فہرست بہت لمبی ہے، تو اور آپ کے ساتھ بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن وقت کی جو تنگ دستی ہے ہم اس کو زیادہ کنٹینیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں ہمیں اپنا وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر. شکریہ. میں بھی آپ کا بہت ہی مشکور ہوں
کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، تو وہ کشمیری میں کہتے ہیں یہ انگور کھائے، مطلب دچھا کھائے، تو اس دوسرے نے کہا کہ پنیو ماں کھائی، تو پنیو آج پہلی بار مجھے فخر ہے کہ آج پہلی بار مجھے اپنوں نے بلایا۔ جی جی بہت سری نگر میں چونکہ اگر ہم بات کرتے تو اس میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے میرے ساتھ، میرے کیریئر کے، میرے جو کام ہے ان کے لیے، ان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے کافی ٹائم ہونا چاہیے۔ جو آپ نے بھی بتایا نا ابھی، جو میں آپ سے یہاں پر بتاؤں گا کہ جو آپ نے بتایا پنیو بلائی، چونکہ میں یہ بات یہاں پر ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ مرحوم ڈاکٹر غلام محمد عاجل صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جی، وہ انہوں نے ایک دن ایک ایوارڈ فنکشن رکھی یہاں پر، اس کا نام تھا مرد ورمل، جی، تو پھر ہم نے اس وقت وہ ایوارڈ ایک دے دیا ہمارے جو بارہمولہ کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ زرگر صاحب، تو ان کو مرد ورمل کا ایوارڈ دیا۔ تو وہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں بتایا کہ مجھے حال ہی میں نیو یارک کے میئر نے ایک ایوارڈ دیا تھا، لیکن وہ ایوارڈ مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے اس سے، کیونکہ مجھے اپنوں نے ریکگنائز کیا۔ صحیح بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ چونکہ میں نے ریڈیو کے لیے تو میں لکھتا رہتا ہوں، ٹی وی میں ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا، وہاں میں انہار پروگرام وہ مہینے میں 2 بار جاتا تھا، اور دوسرا تھا مشاعرہ، وہ بھی میں 2 بار مہینے میں 2 بار کنڈکٹ ہوتا تھا۔ تو 2012 سے 2018 تک کنٹینیوسلی میں وہ پروگرام کنڈکٹ کرتا رہا۔ تو چونکہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں مجھے لوگ جانتے ہیں، چاہے ٹی وی کی وساطت سے یا ریڈیو کی وساطت سے یا کتابوں کی وساطت سے، لیکن بارہمولہ کے لوگوں نے آج پہلی بار مجھے آپ کی وساطت سے جانا، پہچانا۔ تو آگے کیا ان کی رائے ہوگی تو وہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف میں ایک بار پھر KDN اس کے عملے اور انظر صاحب کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں، ان کا تشکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کے یہ شرف بخشا کہ میں نے اپنی کوئی بات اپنے بارے میں کہی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ وسلام۔ انشاءاللہ ناظرین، اب اگلے ہفتے آپ کے روبرو ہم کریں گے ایک اور ستارے کو، تب تک اپنے میزبان انظر موجود کو دے دیجیے اجازت۔ آپ صحیح سلامت رہے، السلام علیکم۔